بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام ہر مومن مسلمان کے لیے جو بھی اہل بیت سے محبت رکھتا ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس ماہ میں جو تکالیف اور جو ظلم و ستم اہل بیت پر ہوئے، نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان پر ہوئے، تاریخ اس المیے کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ آج میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو 7 محرم الحرام کے بعد جو واقعات ہوئے مختصر طور پر آپ کو سناؤں۔ 7 محرم الحرام بروز منگل عمر ابن حجاج کو 500 سواروں سمیت نہر فرات پر اس لیے مقرر کر دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے تک پانی نہ پہنچ پائے۔ پھر مزید احتیاط کے لیے 4000 کا لشکر دے کر ہجر کو 1000 کا لشکر دے کر شیس ابن ربیع کو روانہ کیا گیا اور پانی کی بندش کر دی گئی۔ پانی بند ہو جانے کے بعد عبداللہ ابن حسین نے نہایت کریا لفظوں میں طعنہ زنی کی، جس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت صدمہ پہنچا۔ پھر ابن حوشب نے طعنہ زنی کی، جس کا جواب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ آپ نے غالباً طعنہ زنی کے جواب میں خیمہ سے 19 قدم کے فاصلے پر جانب قبلہ ایک ضرب تیشہ سے چشمہ جاری کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ہمارے لیے پانی کی کمی نہیں، لیکن ہم اس مقام پر معجزہ دکھانے نہیں آئے بلکہ امتحان دینے آئے ہیں۔ 8ویں محرم الحرام بروز بدھ کی شب کو خیمہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پانی بالکل غائب ہو گیا۔ اس پیاس کی شدت نے بچوں کو بے چین کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی لانے کا حکم دیا۔ آپ چند سواروں کو لے کر تشریف لے گئے اور بڑی مشکلوں سے پانی لائے۔ وَلِذَلِكَ سُمِّ الْعَبَاسُ السِّقَا، اس سقائی کی وجہ سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سقا کہا جاتا ہے۔ رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو یزید ابن حسین صحرائی نے بجازت امام حسین ابن سعد کو فرمائش کی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی دے کر حکومت چھوڑ دوں۔ امام شبلنجی لکھتے ہیں کہ ابن حسین اور ابن سعد کی گفتگو کے بعد امام حسین نے اپنے خیموں کی گروہ خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کنواں کھود کر پانی برآمد کرو۔ آپ نے کنواں تو کھودا لیکن پانی نہ نکلا۔ جبکہ 9 محرم الحرام بروز جمعرات کی شب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن سعد میں آخری گفتگو ہوئی۔ آپ کے ہمراہ حضرت عباس اور علی اکبر بھی تھے۔ آپ نے گفتگو ہر قسم کی حجت تمام کر لی۔ 9 کی صبح کو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر کنواں کھودنے کا حکم دیا، لیکن پانی برآمد نہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کی حالت کے پیش نظر پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنواں کھودنے کی فرمائش کی۔ آپ نے صحیح بلیغ شروع کر دی۔ جب بچوں نے کنواں کھودتا ہوا دیکھا تو سب کوزے لے کر آ پہنچے۔ ابھی پانی نکلنے نہ پایا تھا کہ دشمنوں نے آ کر اسے پھر سے بند کر دیا۔ دریائے فرات ٹھاٹے مارتا ہے اور وہاں سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کا کوئی بھی لشکری پانی نہیں پی سکتا۔ فوج اشقیائے فرات کے کنارے پر موجود ہے۔ حسین پر پانی کی مکمل بندش ہے۔ ہم خلد میں جا کر دیکھیں گے کوثر پر قبضہ کون کرے۔ 9 محرم کو شمر کربلا پہنچا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تو اٹھ کر اپنی ساجزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم ہم سے ملنے والے ہو۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب کے سامنے ایک تقریر کی، ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے۔ یہ فوج اشقیاء میرے خون کی پیاسی ہے۔ میں حسین تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ رات کے اندھیرے میں واپس چلے جاؤ اور عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا علی اکبر، چراغ کو گل کر دو، اور اصحاب سے کہا کہ وہاں اگر کوئی پوچھے کہ حسین کو تنہا کیوں چھوڑا تو کہہ دینا عورتوں اور بچوں کی وجہ سے ہمیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس کر دیا۔ جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو تمام اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور کوئی بھی واپس جانے کے لیے تیار نہ تھا۔
زہیر بن کین نے کہا کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر دشمن ہمارے جسم کو کینچیوں سے بھی کترے کترے کر دے تو پھر بھی ہم آپ کی مدد سے پیچھے نہ ہٹیں گے۔ اللہ اکبر۔